السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما۔ ہم نے یہ کافی مہینوں سے بلکہ یہ کلاس شروع کی ہوئی ہے، اور 3 بنیادی چیزیں، قرآن کے ساتھ تعلق، مسائل کے ساتھ تعلق، اور اللہ کا تعارف اور اس کی معرفت، یہ 3 بنیادی چیزیں ہم نے شروع کی ہوئی ہیں۔ آج اگلا آخری والا اللہ کا تعارف والا سبق ذرا لمبا ہے، اس لیے آج پچھلا جو سبق ہے اس کو دہرائیں گے ایک آدھ کو، انشاءاللہ اگلا جو آخری حصہ ہے اس کو ذرا ہم زیادہ گفتگو کریں گے۔ تو اس میں سے یہ جو حرف ہے یہ ذرا پڑھنے میں یا اس کو ادا کرنے میں مشکل ہے، اس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ تو کوئی بھائی اس کو کسی کو یاد ہو پچھلی دفعہ یا اس سے پچھلی دفعہ ہم نے کہا تھا اس کو کیسے ادا کرنا ہے، کوئی اس کو ادا کر سکتا ہے؟ تو بچے آپ ادا کر سکتے ہیں؟ یہ والا حرف کیا ہے؟ ہاں، سا نہیں کرنا، سا، سا سے سی، سا پہ سو، سا سی سو، سا سی سو نہیں کرنا، وہ سین والی سیٹی والی آواز نہیں نکالنی، یہی غلط ہے۔ وہ مثال کسی کو یاد ہو کہ میں یاد کراؤں، میں نے پہلے کہا تھا اسمن، ہم کہتے ہیں ہم پڑھتے ہیں اسمن، تو یہ کیسے ہوگا پھر؟ اسمن، اسمن، ہم پڑھتے ہیں اسمن، ٹھیک ہے، جس کا مطلب گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا میں نے کہا دوسرا جو لفظ ہے یہ ہوتا ہے، یہ بہت زیادہ قرآن میں آیا ہے، ہم پڑھتے ہیں سما، یہ سما، سما، ہم اسمن پڑھتے ہیں اور سما پڑھتے ہیں، یہ اسمن، سما۔ اور تیسرا میں نے کہا تھا ایک اور اس طرح آتا ہے سما، ہم پڑھتے ہیں سما، یہ سما، سما، سمن، اسمن، یہ سا کی ہم نے جو نا سا سی، سا پہ سو، سا سی سو۔ اگلا غسل کا کوئی طریقہ، اسی میں وضو کا 4 بنیادی چیزیں غسل میں کرتے ہوئے کون سی چیزیں دیکھنی ہیں ہم نے جی؟ سر جی دور کرنا غسل میں، ہاں، پہلے وہ اس کے 4 سٹیپ بتا دیں پھر اس کا طریقہ بتا دے گا۔ پہلے چلے میں آپ کو نہیں پتہ، پہلا نجاست دور کرنی ہے، دوسرا وضو والا غسل کا جو ہے نا وضو والا جو ہے نا وضو کرنا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح نماز والا وضو ہے وہ کرنا ہے، تیسرا ہم نے بالوں کو گیلا کرنا ہے، اور چوتھا سارے جسم پر پانی ڈالنا ہے۔ یہ 4 اس کے سٹیپ ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا گندگی دور کرنی ہے، نماز والا وضو کرنا ہے، بالوں کو گیلا اچھی طرح کرنا ہے، اور سارے جسم پر پانی ڈالنا ہے۔ اب اس کا طریقہ سر جی بتا دیں ذرا، ساروں کو ایک دو دہرا دیں۔ سب سے پہلے نجاست دور کریں بائیں ہاتھ سے، اس کے بعد ادھر آ جائیں۔ جیسے وضو کرتے ہیں، ہاں جی، وضو کا طریقہ ذرا بتا دیں کیسے کرنا ہے۔ وضو آپ جانتے ہیں، پہلے بسم اللہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں میں انگلیوں کو خراب کرنا ہے، اس کے بعد کلی کرنی 3 دفعہ، 3 دفعہ، 2 دفعہ یا 3 دفعہ، ناک میں پانی چڑھانا ہے، پھر اگر زیادہ ہو تو یہ کرنا ہو، اس کو سن بھی لے تو کوئی بائیں ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے۔ ہاں، بائیں ہاتھ۔ اس کے بعد منہ دھونا ہے 1 دفعہ، 2 دفعہ یا 3 دفعہ، نہیں، داڑھی کا خلال، یہ ہے، یہ داڑھی کا خلال کر کے ایسے کر کے انگلیاں مطلب داڑھی میں پھیر لیں گے۔ اس کے بعد بازو منہ تک دھونے ہیں، اس کے بعد مسا کرنا ہے، مسا کر کے بتا دیں ذرا۔ پانی لے کر ہم تھوڑا سا صاف کر کے کوکو کر دیں گے، پھر واپس دیں گے، پھر یہ انگلیاں اس کو ڈال کے پوری طرح دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اسی طرح پھر جو انگوٹھے ہیں یہ بیک سے نہیں، انگوٹھے ادھر نیچے سے ایسے اوپر، چلو کر دیا۔ اس ٹھیک، کے بعد بیک سائڈ کو لوگ کرتے ہیں نا، یہ نہیں ہے، اس کی کوئی مطلب دلیل نہیں ہے، بس ٹھیک ہو گیا، ٹھیک۔ اس پر پاؤں دھونا، پاؤں دھو گیا، پھر دایا پاؤں دھوئیں اور خلال کریں انگلیوں کا، کس انگلی سے، ہیں؟ کس انگلی سے خلال کرنا ہے؟ اس سے کریں، نہیں، بائیں والی کی چھوٹی سے، بائیں وہ 7 والا کا، بائیں والی، یہ چھوٹی سے کرنا، ٹھیک ہے نا، اس طرح کرنا۔ اور اس کے بعد آگے یہ 2 ہو گیا، تیسرا سٹیپ، وہ پھر پانی لے لیں آپ، ہاں، بیٹھنے کا، اور بالوں کو گیلا اچھی طرح کر لیں۔ اس کے بعد پورے سفر 20 دفعہ یا 1 دفعہ 2 دفعہ پانی بہا دیں، اس کے بعد صابن شیمپو جو بھی ہمارے معاملات وہ کر کے تو پھر ٹھیک ہوگی۔ چلیں اب جلدی سے آتے ہیں یہ اللہ کا تعارف۔ آج ہم 3-4 جو چیزیں یہ اگر ہمیں سمجھ آ جائے نا تو جتنے بھی شرک کے معاملات ہیں نا تقریباً کافی حد تک ہمارے حل ہو جائیں گے۔ پہلی میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا، اس کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے ناموں کی تقسیم کیسے ہے۔ پہلے میں نے کہا تھا یہ ایک قرآنی دعا ہے، اس کے اندر یہ 4 جو نا بتا دیے گئے ہیں، کیا اسالو کبھی اسمن ہو والا کا سمیت بہ نفسا کا، کہ اپنی ذات کے لیے جو اللہ نے نام پسند کر لیے سب سے بہترین نام وہ ہیں۔ وہ سب سے پہلے کہاں ہیں؟ وہ انزلتہ فی کتابی کا، تو جو قرآن و حدیث میں آ گئے ہیں۔ اس سے اگلا کیا ہے؟
او علمت احد من خلقی کا، وہ جو خاص مقربین کو اسم اعظم یا کوئی نام سے کھلا دیا، وہ خاص بندے، وہ انبیاء ہیں، صالحین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، ان کو کوئی خاص نام سے کھلا دیا، وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، کسی دوسرے بندے کو نہیں پتہ۔ اور تیسرا یہ ہے اب استاثرت بہ فی علم الغیب عندک، کچھ خاص نام اس نے اپنے پاس ہی محفوظ کر لیے، کسی کو بتایا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے ناموں کو جب چیک کرنا ہے تو یہ 4 کیٹیگری ہیں، یہ 4 یہ چیزیں یہ ذہن میں رکھنی ہیں۔ سب سے پہلے جو اللہ نے اپنے لیے پسند کر لی ہے وہی سب سے بہترین ہے، اپنی طرف سے ہم نے کوئی نام نہیں رکھنا۔ دوسرا قرآن و حدیث میں جو آگے ہیں ان کو لینا ہے۔ تیسرا جو خاص بندوں کو اپنے کو سکھلا دیے ہیں وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اور چوتھا اس کے علاوہ بھی اللہ نے اپنے کو خاص صفاتی نام اپنے پاس محفوظ کر لے ہیں، وہ واللہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا کیا حکمت ہے۔ یہ 4 چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ اس سے اگلی اللہ کی صفات کی بھی آگے 2 اقسام ہیں۔ اللہ کے صفاتی نام ہیں، ایک میں نے کہا تھا ذاتی نام ہے یہ اللہ، باقی سامنے صفاتی مطلب اللہ کی جو صفات ہے نا، جو کوالٹی ہے اس کے اندر، وہ اس کے ناموں کے ساتھ مقصود ہے۔ اس کی 2 اقسام ہے، وہ ہم نے سمجھنی ہے۔ جو خاص اللہ کے لیے، مثلا اللہ کے ایسے نام ہیں صفاتی جو صرف اس کے لیے خاص ہیں، وہ کسی بندے میں وہ نہیں ہو سکتا، جیسے الاحد، الحی، القیوم، وہ زندہ کرتا ہے، زندہ کرے گا، وہ قائم رکھے ہوئے ہے، قائم رکھے گا، یہ کسی بندے کی یہ صفت نہیں ہے۔ کہیں بھی دنیا میں آپ کو یہ الاحد، وہ احد ہے، کوئی دوسرا بندہ مخلوق میں احد نہیں ہے۔ دوسری یہ ہے کہ کچھ جیسے الرحمن، الغفور، الرزاق، یہ بھی اللہ کے تینوں صفاتی نام جو خاص اللہ کے لیے اور عام لوگوں میں بھی اس کی، اس کا کیا تعلق ہے؟ اس کا یہ تعلق ہے جب آپ نے کہا نا الرحمن، اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اس میں پیغام یہ دے رہے ہیں کہ جس طرح تم مجھ سے کہتے ہو کہ میں تجھ پر رحم کروں، یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنی شروع کرتا ہوں۔ یہ ذاتی صفت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے رحم چاہتے ہو، حدیث کا مفہوم ہے کہ بندوں پر رحم کرنا شروع کرتا ہوں۔ صفت اللہ کی ہے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ تم میں بھی یہ صفت پیدا ہونی شروع ہو جائے۔ صفت اللہ کی ہے، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم کرے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندوں پر رحم کرنا شروع کر دو۔ الغفور، وہ معاف کرنے والا ہے، صفت اس کی ہے، لیکن اللہ چاہتا ہے یہ صفت اپنے اندر بھی پیدا کرو، مخلوق کو کہہ رہا ہے مجھ سے معافی چاہتے ہو تو میرے بندوں کو معاف کرنا شروع کر دو۔ تیسری الرزاق، ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں رزق دے، اللہ کہتا ہے جتنی تمہاری استطاعت ہے، اگر تم کسی کے منہ میں لقمہ ڈال سکتے ہو، کسی کو کھانا کھلا سکتے ہو، کسی کی ضرورت پوری کر سکتے ہو، اگر مجھ سے چاہتے ہو میں تمہیں بے حساب رزق دوں، میرے بندوں کو اپنی استطاعت کے مطابق تقسیم کرنا شروع کر دو۔ یہ 2 اقسام کو جب ہم سمجھ جائیں گے نا تو ہمیں اللہ کی صفات کا پتہ چل جائے گا، اور پھر ہم چاہیں گے کہ یا اللہ رحم کر دے تو ہمیں یہ سمجھ آئے گا اللہ کہتا ہے پہلے بندوں پر رحم کرنا شروع کر دے۔ یا اللہ معاف کر دے، اللہ کہے گا میرے بندوں کو معاف کرنا شروع کر دو۔ وہ کہے یا اللہ رزق بے حساب دے، وہ کہنا جتنی استطاعت ہے بندوں کو کھلانا شروع کر دو، بندوں میں تقسیم کرنا شروع کر دو۔ یہ 2 اقسام آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ خصوصاً 99 نام جو ہے نا، ان میں آپ کو جو ہم پڑھیں گے جو اللہ کا خاص ہوگا وہ بھی بتا دوں گا، اور جو وہ ہے خاص اللہ کا ہی ذاتی ہے، لیکن وہ اللہ چاہتا ہے اس کا عکس میرے بندوں میں نظر آنا چاہیے۔ وہ صفت اللہ خوش ہوتا ہے کہ ہے میری صفت، لیکن میرے بندوں میں شروع، جب تم میرے بندوں کو میں کرنا شروع آ جائے گی تو وہ چیز میں خود ہی تمہیں عطا کرنا شروع کرتا ہوں۔ اب یہ 2 چیزیں ہم نے اہم طور پر دیکھنی۔ تیسری، شرک کا ایک بڑا دھوکہ ہے، جس کی اکثر یہ مثال بڑی ایسے معمولی سی لگتی ہے، لیکن لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ عام طور پر جب کہتے ہیں جی اللہ سے مانگنے سے کسی سے نہیں مانگنا چاہیے، تو وہ آگے سے اکثر لوگ مثال دیتے ہیں جی والدہ کو کہتا ہے روٹی دے دو، کسی بندے کو کہتا ہے 10,000 روپے ادھارا دے دو، کسی بندے کو کہتا ہے یہ کھانا کھلا دو۔ تو اب ذرا اس کو دیکھیے گا، ظاہر اسباب میں عبد الرحمن صاحب بیٹھے ہیں، میں کہتا ہوں عبد الرحمن صاحب مجھے 10,000 روپے ادھارا دے دیں، مجھے بڑی اشد ضرورت ہے، یہ مجھے 10,000 روپے ادھارا دے دیتے ہیں تو یہ میرے مشکل کشا ہیں۔ ذرا بات کو آپ ذرا سمجھیے گا ذرا، یہ کون ہے مشکل کشا؟ کون ہے مشکل کو آسان کرنے والا؟ انہوں نے میری مشکل آسان کر دی، مشکل کشا بن گئے۔ ظاہری اسباب میں یہ میری پیسے سے مدد کر دیں، مجھے کھانا کھلا دیں، میری کوئی بھی ضرورت پوری کر دیں۔ ظاہری اسباب میں یہ شریعت نے آپ کے لیے دروازہ کھلا رکھا ہے، آپ ہر بندے سے ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی۔ لیکن جو ہی عبد الرحمن صاحب اس مسجد سے باہر جائیں، میں کہوں عبد الرحمن صاحب مجھے 10,000 روپیہ دے دیے، سامنے نہیں ہے، یہ شرک ہو۔ سمجھ آئیے؟ یہ جب تک میرے سامنے ہے 10,000 روپیہ دیا تو میں نے شریعت کے دائرے میں رہ کر انہوں نے میری مدد کی، میں نے اس سے مدد مانگ لی،
مشکل کشا بھی ہو گئے, مددگار بھی ہو گئے, جو مرضی نام رکھ لو, لیکن جو ہی مسجد سے باہر چلے گئے, اب مجھے نظر نہیں آ رہے, عالم غیب میں چلے گئے, میرے سامنے سے غائب ہو گیا, میں کہہ رہا ہوں عبد الرحمن صاحب مجھے 10,000 روپیہ دے دو, میں نے شرک کر دیا. یہ بات شرک ہے. یہ ایک لائن ہمیں سمجھ آ جائے سارا مسئلہ ہی. ہر وہ بندہ جو ہمارے سامنے نہیں ہے, اسباب کی دنیا سے ہٹ گیا ہے, الجھن ہو گیا ہے, وہ شرک میں آ جائے گا. جو اسباب کی دنیا میں ہمارے سامنے ہے وہ شرک نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ تو یہی تو کہتا ہے ایک دوسرے کی مدد کرو, ایک دوسرے کو معاف کرو, ایک دوسرے کو تقسیم کرنا شروع کر دو. یہ ایک لائن ہے, اس کو سمجھ لیں تو ساری شرک کی بات ہی سمجھ آ جائے. وہ جو کچھ نہیں مشکل کو سا غوث اعظم رکھا, غوث اعظم کیا ہے, وہ مدد کرنا, وہ اعظم کا وجہ سے مسئلہ ہے نا, تو یہ غوث تو اسے میں کہتا ہے یہ مدد کر رہے ہیں. اب اس کے ساتھ ایک اور چیز, چوتھی چیز ہم نے ذرا کلیئر کرنی ہے, بالکل یہ شرک والا معاملہ کلیئر ہو جائے گا. جو اللہ کے صفاتی نام ہیں, 3 آپ نے کسی میں جو صفت چیک کرنی ہے نا, 3 یہ کیٹیگری آپ نے چیک کرنی ہے, جس میں ہوں وہ صفت اس کی ہے, اگر وہ اس میں نہیں ہے تو وہ صفت اس کی نہیں ہے. مثلا الرزاق کو ہم لے لیں, عبد الرحمن صاحب نے میری کوئی مدد کی یا مجھے کھانا کھلا دیا, رازق انہوں نے مجھے رزق کھانا کھلا دیا, تو مطلب تو یہ الرزاق انہوں نے رزق دیا, مجھے رزق کھلایا, یا انہوں نے مجھے ملازمت کے طور پر رکھ لیا, مجھے کوئی پیسے دے دیے, کوئی کھانا کھلا دیا, کچھ بھی کر دیا, میرا ہر چیز کا بندوبست. میں کہتا ہوں عبد الرحمن صاحب جو بھی چیز مانگتا عبد الرحمن صاحب مجھے دے دیتے ہیں, تو رزاق ہی ہوئے نا. لیکن ہیں یا نہیں یہ سمجھ لیں. اللہ اور مخلوق کی صفات میں فرق. اللہ کی ہر صفت ذاتی ہے, اگر کسی مخلوق کی کوئی صفت ثابت کر دے ذاتی ہے تو وہ بالکل اس کی ذاتی ہے. مخلوق کی عطائی ہے, عطا کی ہوئی ہے. اللہ نے کسی کو پیسے دیے تو اس نے کسی کو دے دیے, اللہ نے کسی کو جناب علی کسی اور چیز کی دی, اس نے اس کی مدد کر دی. تھی ذاتی, مخلوق کی عطائی ہوگی. اگر کسی کی ذاتی ہوگی تو وہ صفت اس کو مانیں گے. میں ان کو کہتا ہوں یہ الرزاق ہیں, میں تب کہوں گا کہ یہ الرزاق ہیں, ان کو کسی پیچھے سے سپلائی نہیں آ رہی, یہ ان داتا ہے, ہر چیز یہی کرتے ہیں, ان کو پیچھے سے نہ کوئی مخلوق نعوذ باللہ کو اللہ کی نہ خالق کی مالک, یہ سارا کچھ ہی ہے. ذاتی ہے تو میں کہوں گا الرزاق ہے, اگر عطائی ہے تو وہ صفت نہیں گئی. دوسری لامحدود ہو, بندہ یہاں پر بیٹھے ہے, امریکہ کے جناب علی بیٹھا ہوا, کسی بندے کی جناب علی ادھر بیٹھے ہی جناب علی کر رہا ہے, لامحدود ہے, وہ جہاں چاہے وہ جا سکتا ہے, اس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے, تو وہ صفت اس کی ذاتی ہے. اور یہ صفت کس کی ہے؟ لامحدود اللہ کی. مخلوق کی کیا محدود, محدود کیا ہے, میں ادھر بیٹھے میں کسی کی کر سکتا ہوں, کوئی میری کر سکتا ہوں, میں کہیں اور بیٹھا ہوں گا کوئی میری کر سکتا ہے, میں کسی کی کر سکتا ہوں, محدود ہے. تیسری ہے لافانی, اللہ کی صفات لافانیہ ختم ہونے والی نہیں ہے. ہر مخلوق کوئی آج تک, آج کی گھڑی تک ایک مخلوق میں بتا دے کوئی زندہ ہے, کوئی کیا 1400 سال پہلے, 1200 سال پہلے, 700 سال پہلے, 200 سال, 150 چلے 200 سال پہلے کا کوئی بندہ زندہ دکھا دے, کوئی اللہ کا ولی 200 سال پہلے کا زندہ دکھا دے. اگر وہ زندہ ہے تو وہ لافانی ہو جائے گا, پھر ہم کہیں گے بھائی جی یہ کرنے والی سرکار ہے. اگر وہ اس دنیا سے اوجھل ہو گیا, چلے جی وہ کوئی کہتے ہیں جی پردہ فرما گئے, کوئی کہتے ہیں جی وصال فرما گئے, کوئی کہتے ہیں جی فوت ہو گئے, کوئی کہتے ہیں مر کھپ گئے, اپنے اپنے راگ اپنے میں ہیں. اگر وہ ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں چلا گیا تو وہ فانی ہو گیا. اگر اس کی اختیارات لامحدود ہیں, محدود نہیں ہیں, تو وہ اللہ کی صفت ہے. کسی بھی مخلوق میں کسی کے لامحدود اختیارات نہیں ہیں. کوئی ایک بندہ ہو جو دنیا کے سارے کام ایک لمحے میں, ایک سیکنڈ میں کر سکتا, جتنی دنیا گزر سکتی ہے. انبیاء بھی اس میں شامل ہے. اگر انبیاء لامحدود ہوتے تو وہ اتنی تکلیفیں مارے کیوں سہتے؟ حضرت زکریا اور یحییٰ کو کیا ہے؟ حضرت جو یحییٰ علیہ السلام کا سر تن سے جدا کر دیا گیا ہے. جی حضرت یحییٰ, حضرت زکریا کو آرے سے کاٹ دیا تھا. وہ حضرت یحییٰ کو کس پر اس نے بادشاہ نے قتل کیا تھا؟ وہ ایک بدکار عورت کے کہنے پر ان کو شہید کر دیا یا قتل کر دیا. اگر وہ انبیاء اپنے آپ کو نہیں بچا سکے, وہ ابھی نہیں ہیں, اس دنیا سے چلیں گے کسی والے, تو یہ 3 صفات جس میں ہوں گی تو آپ نے وہ صفت اس کے ساتھ لگانی ہے. بھائی اس کی صفت ذاتی ہو, لامحدود ہو, اور لافانی ختم ہونے والی نہ ہو, تو ہم کہیں گے یہ مشکل کشا ہے, یہ الرزاق ہے, یہ جناب علی غوث ہے, یہ فلاں ہے.
یہ صفات اگر ملتی ہیں کہیں جی کوئی شک ہی نہیں ہے، کہہ دیں شوق پورا کر، لیکن یہ چیک کر لیں کسی میں یہ تین صفات ہیں ہی نہیں، وہ ذاتی بھی نہیں ہے عطائی ہے، لا محدود بھی نہیں ہے محدود ہے، لا فانی بھی نہیں ہے وہ فانی ہے ختم ہونے والا ہے۔ یہ تین صفات ملیں تو پھر ہم کہیں گے اس بندے کی یہ صفت ہے، اگر نہیں تو تمام صفات کا رجوع ان کو لٹانا اللہ ہمارے خالق اور مالک کی طرف۔ اور اسباب کی دنیا میں کسی سے سامنے مدد مانگنا یہ شریعت کا حکم ہے۔ اسباب کی دنیا سے ہٹ کر نظروں سے کوئی بندہ غیب میں کسی سے کہتا ہے مجھے یہ روٹی دے دو، مجھے یہ پانی دے دو، مجھے یہ رزق دے دو، مجھے یہ مال دے دو، وہ سامنے نہیں ہے تو وہ شرک ہے۔ بس یہ ہمیں بات سمجھ آ جائے تو ہماری سارے مسائل اور یہ اتنی سادہ سی باتیں ہیں، کوئی میں نے آپ کو قرآن کی آیتیں پڑھ سنائی ہیں، کوئی حدیثیں پڑھ سنائی ہیں، آپ کو صرف بیسک اس کا سٹرکچر اور اس کی بنیاد سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ شرک ہے کدھر۔ پھر یہ دہرا کے انشاءاللہ بات کریں کہ اللہ کے سارے نام جو اس نے اپنے لیے پسند کر لیے وہی ہم نے ان کو کرنا ہے۔ دوسرا قرآن و حدیث میں جو آگے، تیسرا جو اس نے خاص بندوں کو سکھلا دیا، چوتھا جو اس نے اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ اور صفات میں دو کا ہے، ایک خاص اللہ کے لیے ہے، دوسری بھی خاص اللہ کے لیے ہے، لیکن اللہ چاہتا ہے یہ صفات میرے بندوں میں آئیں۔ اگر میں چاہتا ہوں مجھے رزق ملے تو وہ کہتا ہے الرزاق میں آیا ہوں، لیکن مجھ سے رزق چاہتے ہو تو میرے بندوں کو اپنے استطاعت کے مطابق تقسیم کرنا شروع کر دو۔ الغفور اس کی صفت ہے، ذاتی ہے، اس پیمانے پر اس کو دیکھتے رہیں۔ الغفور جو ہے نا، الرحمن، اس میں کوئی یہ ہے ذاتی لا محدود لا فانی کسی مخلوق کی ہے نہیں ملے گی، لیکن یہ دوسری کیٹیگری میں یہ کہ وہ کہتا ہے رحم کا چاہتے ہو، معافی چاہتے ہو، رزق چاہتے ہو، ہیں میری صفات، لیکن مجھ سے مانگنا چاہتے ہو تو تم کیا کرو، تم وہی چیز لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دو۔ اور دوسرا بڑا مغالطہ جو دھوکہ ہے کہ ظاہری اسباب میں مانگنا شریعت ہے، اسباب کی دنیا سے ہٹ کر، اسباب سے ہٹ کر کسی سے مدد مانگنا یہی شرک ہے۔ اور جب بھی آپ نے کہنا ہے یہ مشکل کشا ہے، یہ الرزاق ہے، یہ غوث ہے، تو یہ کیٹیگری کر لینی کہ اگر کسی اللہ کے ولی میں اس کی وہ صفت ذاتی ہے، لا محدود ہے، اور آج تک کئی سالوں سے وہ زندہ ہے، اس دنیا سے نہیں گیا، تو وہ اس کی صفت اس کی اپنی ہے، پھر اس سے مانگ لے، پھر اس کی فیصلہ کریں گے۔ لیکن کسی کی ہے ہی ساری صفات، انبیاء کی صفات عطائی ہیں، انبیاء سے بڑا تو کوئی نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شخصیت تو اس دنیا میں نہ آئی ہے، نہ ہے، نہ آئے گی۔ ان کی تمام صفات عطائی ہیں، ان کی تمام صفات محدود ہیں۔ اگر محدود نہ ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر والا کھانا کھا لیا تھا اور آخری وقت تک اس کی تکلیف محسوس کرتے تھے، نعوذ باللہ انہوں نے جان کے زہر کھایا تھا تاکہ مخلوق کو میں سمجھاؤں کہ نہیں جی مجھے پتہ تو تھا میں زہر کھا رہا ہوں لیکن کوئی بات نہیں۔ یار کتنا بڑا ہم ان پر تہمت لگا رہے ہیں۔ صحابہ زہر کا کھانا کھا کے ان کے سامنے ان کے ساتھی کئی شہید ہو گئے تو انہوں نے کہا کوئی گل نہیں، خیر مجھے پتہ تو ہے زہر کھا رہے ہیں لیکن کوئی گل نہیں۔ یار کیا مذاق کر رہے ہیں ہم۔ اس کے بعد وہ فانی، کیا کوئی دنیا میں 200-150 سال پہلے والا کوئی بندہ زندہ ہے؟ تو ٹھیک ہے، بس یہ باتیں ہم دیکھ لیں، اس کو دیکھ لیں تو انشاءاللہ ہمارا عقیدہ جو نا وہ مضبوط ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کے صفات کے ساتھ انشاءاللہ اس کو لے کر ہم اس کے ساتھ اللہ کی معرفت اور اپنا جو کمزور تعلق ہے اس کو مضبوط کرنے کی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں گے کہ ہمارے یہ تعلق مضبوط ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ علم حاصل کر کے باعمل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔